السلام علیکم پیارے بچوں. ہمارا آج کا سبق 8ویں جماعت کے بچوں کے لیے. مضمون اردو اور موضوع ہے گوتم بدھ. گوتم بدھ سبق جو ہے اس کے ہم کچھ اقتباس اس سے پہلے جو 2 لیکچر ہیں ان میں پڑھ چکے ہیں. آج ہم اس کے آگے اور جو کچھ اس سبق میں دیا گیا ہے وہ پڑھیں گے. اس سے پہلے جو سبق ہوا، جو لیکچر ہوا، اس میں ہم نے یہ پڑھا کہ 19 برس کی عمر میں گوتم بدھ نے اپنی ازدواجی زندگی جو اس کی تھی، جو شادی شدہ زندگی تھی، اس سے وہ کنارہ کش ہو گیا اور خود کو سچ کی تلاش کے لیے وقف کر دیا. وہ اپنے اس محل سے نکل گیا. اس نے اپنی بیوی، اپنے چھوٹے بچے اور تمام دنیائی آسائشات کو ترک کر دیا. وہ ایک مفلس یوگی بن گیا اور کچھ عرصہ ان نے اس دور کے مشہور یوگی علماء سے علم بھی حاصل کیا اور ان کے افکار سے مکمل آگہی حاصل کرنے کے بعد اس نے انسان کے غیر اطمینان بخش مسائل کے اپنے حل وضع کیے. وہ تنہائی میں بیٹھ کر انسانی موجودگی کے مسائل پر غور کرتا رہتا تھا. آخر ایک شام اس کو ایک بہت بڑے درخت، انجیر کے درخت کے نیچے جب وہ بیٹھے ہوئے تھے تو ان کو یہ بات سمجھ آ گئی. تو اس کو وہ جن چیزوں کے بارے میں وہ سوچ رہا تھا، جن پہلوؤں کے بارے میں وہ غور کر رہا تھا، تو اس کو یہ سمجھ آ گیا کہ اس کے ٹکڑے اب باہم یکجا محسوس ہوتے ہوئے اس کو محسوس ہوئے. اس نے وہ سر رات تفکر میں گزاری. صبح ان کو یہ معلوم ہوا کہ وہ اب بدھ بن چکے ہیں. بدھ کے معنی جیسے میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں صاحب بصیرت کے ہوتے ہیں. اس وقت ان کی عمر 35 برس کی تھی اور جو اس نے مکمل زندگی جو اس نے گزاری ہے وہ 80 سال کی گزاری. اور 35 برس کی عمر میں ان پر یہ انکشاف ہوا کہ وہ بدھ بن چکے ہیں. باقی جو 45 برس تھے وہ اس نے شمالی ہندوستان میں سفر کرنے میں گزارے اور لوگوں کے سامنے اپنے جو اس کے خیالات تھے ان کا پرچار کرتے رہے. 483 قبل مسیح میں اپنے وفات کے سال تک اپنے وہ ہزاروں پیروکار بنا چکے تھے اور ان کے جو افکار تھے، ان کے جو خیالات تھے وہ کسی تحریری صورت میں نہیں تھے. تو افکار کہتے ہیں فکر کی جمع کو. جو اس کے چیلے تھے، جو اس کے شاگرد تھے، انہوں نے اس کی باتوں کو یاد رکھا اور یہ باتیں نسل در نسل سینہ بسینہ منتقل ہوتی رہیں. یہ ہم نے پڑھا تھا اس سے پہلے والے لیکچر میں. اب اس کے آگے میں پڑھ لیتا ہوں، پھر اس کے بعد سمجھنے کی کوشش کریں گے. آپ اپنی کتابوں کی طرف دھیان دیجیے گا. میں پڑھ لیتا ہوں. بدھ کی بنیادی تعلیمات کو بدھوں کے الفاظ میں 4 اعلیٰ سچائیاں 4 نوبل ٹروتھس کے عنوان سے سمیٹا جا سکتا ہے. اول، انسانی زندگی بھی اپنی جبلی حیثیتوں میں دکھوں کا مسکن ہے. دویم، دکھوں کی وجہ خواہشات کا ہونا. سوم، خواہشات کو پیدا ہونے سے روکا جا سکتا ہے. اسے اصطلاحاً نروان کہا جاتا ہے. اس کے لغوی معنی پھٹ پڑنے یا تنسیخ کرنے کے ہیں. چہارم، اس کا علاج نہ کڑی تپسیا ہے اور نہ سہل پسندی، بلکہ میانہ روی سے کام لے کر یہ مقصد حاصل کیا جا سکتا ہے. اپنے حقائق کو بنیاد بنا کر گوتم بدھ نے انسانی زندگی کے لیے 8 رہنما اصول قائم کیے جن کو اشٹ انگ مارگ، 8 اصولوں کا راستہ بھی کہا جاتا ہے. 8 اصول یہ ہیں. نمبر 1، صحیح علم یعنی درست نظریہ اور مناسب معاملہ فہمی، یعنی اگر بنیاد درست ہے تو زندگی درست ہے. نمبر 2، صحیح ارادہ. درست ارادہ ہی نروان کو راہ دکھاتا ہے، یعنی نروان حاصل ہونے پر تمام دکھ فنا ہو جاتے ہیں. نمبر 3، صحیح کلام، حق گوئی، نرم لہجہ، محبت بری بات چیت یعنی شیریں بیانی ضروری ہے اور غلط گفتگو جھگڑے کو دعوت دیتی ہے. نمبر 4، صحیح عمل یعنی اپنی زبان، نظر یا ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچانا، چوری نہ کرنا، غریب اور بیماروں کی مدد کرنا، بد چلنے سے دور رہنا اور خدمت خلق کرنا. نمبر 5، جائز و حلال کمائی یعنی محنت اور ایمانداری سے اپنے لیے روزی کمانا. نمبر 6، صحیح کوشش، یہ کوشش جاری رکھنا کہ ذہن پراگندہ نہ ہو اور اس میں برے خیالات پیدا نہ ہوں. نمبر 7، نیک خیال، ذہن کو پوری طرح بیدار رکھنا اور مشاہدے کو مضبوط بنانا. نمبر 8، صحیح غور و فکر، درست طریقے سے سوچ بچار کرنا اور مراقبے کے ذریعے ذہن کو ٹھیک سمت میں لے جانا. گوتم بدھ نے دنیا کے بے شمار انسانوں پر اپنے اثرات چھوڑے ہیں. ان کی تعلیمات کسی بھی لحاظ سے قدیم ہندوستانی فلسفہ کا اعادہ نہیں تھیں. گوتم بدھ کے تاثرات کی گہرائی کے سبب ہی بدھ مت ہندوستانی حدود سے باہر تک پھیلا اور اس کے فلسفہ نے قبول خاص و عام کی سند حاصل کی. تو یہ تھا آج کا سبق. اب ہم اس میں یہ سبق جو ہے اس میں سے کچھ سمجھنے کی کوشش کریں گے. میں اب یہ سمجھانے کی کوشش کر لیتا ہوں.
بدھ کی بنیادی تعلیمات کو بدھوں کے الفاظ میں 4 اعلیٰ سچائیاں 4 نوبل ٹروتھس کے عنوان سے سمیٹا جا سکتا ہے۔ بدھ نے جو تعلیمات دی ہیں جن کو پہلے پہل ان کے چیلوں نے یاد رکھا اور پھر نسل در نسل جو سینہ بہ سینہ منتقل ہوتی رہی، اس نے جو باتیں بتائی، اس کے جو الفاظ تھے بدھ کے، ان کی بنیادی تعلیمات کو بدھوں کے الفاظ میں بدھ ان کو 4 اعلیٰ سچائیاں کہتے ہیں، یا انہوں نے ان کو 4 اعلیٰ سچائیوں 4 نوبل ٹروتھس کے عنوان سے سمیٹا جا سکتا ہے۔ اول، انسانی زندگی اپنی جبلی حیثیتوں میں دکھوں کا مسکن ہے۔ سب سے پہلے جو اس بدھ نے کہا ہے کہ انسانی جو زندگی ہے وہ پیدائش سے ہی، یعنی کہ فطری پیدائش سے ہی، جبلی کہتے ہیں فطری پیدائش کو، تو انسان کی جو زندگی ہے وہ پیدائش سے ہی، وہ انسان کے پیدا ہونے سے ہی اس میں دکھ بھرے ہوئے ہیں، دکھوں کا مسکن ہے، دکھوں کا گھر ہے، یعنی کہ دکھوں کے رہنے کی جگہ ہے۔ دویم، دکھوں کی وجہ خواہشات کا ہونا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ دکھ کس وجہ سے ہے؟ دکھ اس وجہ سے ہے کہ انسان کی خواہشات جو ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں، اس وجہ سے انسان دکھوں میں پڑ جاتا ہے۔ سوم، خواہشات کو پیدا ہونے سے روکا جا سکتا ہے۔ تیسری بات اس نے کہی ہے وہ یہ کہ جو خواہشات جو انسان کی ہوتی ہیں ان کو خواہشات کو پیدا ہونے سے روکا جا سکتا ہے، یعنی انسان اگر چاہے تو خواہشوں سے بچ بھی سکتا ہے۔ تو سوم، خواہشات کو پیدا ہونے سے روکا جاتا ہے، اس سے اصطلاحاً نروان کہا جاتا ہے، اور اس کو اصطلاحاً جس سے جیسے یہ کہتا ہے کہ خواہشات کو پیدا ہونے سے روکا جا سکتا ہے، تو اس کو یہ نروان کے نام سے یاد کرتے ہیں، یا اس کو نروان کہتے ہیں۔ نروان کہتے ہیں نجات حاصل کرنے کو، اور یہاں پر لکھا ہے کہ اس کے لغوی معنی پھٹ پڑنے یا تنسیح کرنے کے ہیں۔ چہارم، اس کا علاج نکڑی تپسیا اور سہل پسندی، اور چوتھی بات جو ہے وہ یہ کہ اس بدھ نے خود بھی بہت ہی کڑی تپسیا کر کے، بہت ہی زبردست عبادت کر کے، اپنے آپ کو اذیت پہنچا کر اس نے کوشش کی تھی کہ میں سچ کا راستہ ڈھونڈ نکالوں، لیکن وہ نہیں ڈھونڈ سکا۔ اس لیے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو یہ خواہشات سے رکنا ہے، اس کے لیے انسان کو کڑی تپسیا نہیں کرنی ہوتی ہے، اور سہل پسندی بھی نہیں کرنی۔ سہل پسندی اس کو روکا جا سکتا ہے، سہل پسندی کاہلی کو کہتے ہیں، تناسانی کو کہتے ہیں۔ تو اس کے کہنے کے مطابق یہ خواہشات جو ہیں ان کو نہ کڑی تپسیا سے روکا جا سکتا ہے اور نہ سہل پسندی سے، بلکہ میانہ روی سے کام لے کر یہ مقصد حاصل کیا جا سکتا ہے، بلکہ بنیادی راستہ درمیانی راستہ نکال کر، میانہ روی درمیانی راستے کو کہتے ہیں، ایک درمیانی راستہ نکال کر یہ مقصد حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اپنے حقائق کو بنیاد بنا کر گوتم بدھ نے انسان زندگی کے لیے 8 رہنما اصول قائم کیے، جن کو اشٹ انگ مارگ 8 اصولوں کا راستہ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ حقائق جو ہیں ان کو بنیاد بنا کر گوتم بدھ نے انسانی زندگی کے لیے 8 اصول مقرر کیے، جن کو اشٹ انگ مارگ یعنی کہ 8 اصولوں کا راستہ کہا جاتا ہے۔ وہ 8 اصول کیا ہیں وہ نیچے دیے گئے ہیں۔ نمبر 1، صحیح علم۔ پہلی بات جو یہ کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ صحیح علم ہونا چاہیے، یعنی درست نظریہ اور مناسب معاملہ فہمی، یعنی اگر بنیاد درست ہے تو زندگی درست ہے۔ اس کے کہنے کا مطابق بنیاد درست ہونی چاہیے، اور اگر بنیاد درست ہے تو زندگی انسان درست راہ میں گزار سکتا ہے۔ یہ تھا نمبر 1۔ نمبر 2، صحیح ارادہ، اور انسان کا جو ارادہ ہے وہ صحیح ہونا چاہیے، اور آگے لکھا ہے درست ارادہ ہی نروان کو راہ دکھاتا ہے، یہ درست ارادہ ہی نجات کو راستہ دکھا سکتا ہے، یعنی نروان حاصل ہونے پر تمام دکھ فنا ہو جاتے ہیں، اور جب انسان کو نجات کا راستہ حاصل ہو جائے تو باقی جو تمام دکھ ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ نمبر 3، صحیح کلام۔ تیسری بات نے کہی ہے صحیح کلام، حق گوئی یعنی کہ سچ کہنا، نرم لہجے میں بات کرنا، محبت بھری بات چیت، اور ایک دوسرے سے محبت بھری بات چیت ہونی چاہیے، یعنی شیرین بیانی ضروری ہے، یعنی کہ انسان بہت ہی محبت سے بات کرنا چاہیے، یہ بھی ضروری ہے، اور غلط گفتگو جھگڑے کو دعوت دیتی ہے۔ جو بھی غلط گفتگو ہوتی ہے اس سے بہت سے پنگے کھڑے ہو جاتے ہیں، بہت سی پریشانیاں کھڑی ہو جاتی ہیں، اور اس سے جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ نمبر 4، صحیح عمل۔ چوتھی بات جو اس نے کہی ہے وہ صحیح عمل کی ہے، یعنی کہ اپنی زبان، نظر یا ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچانا، اپنے کسی بھی کام سے کسی بھی بندے کو تکلیف نہ پہنچانا، چوری نہ کرنا، غریب اور بیماروں کی مدد کرنا، بد چلنے سے دور رہنا، اور خدمت خلق کرنا، یہ اس کی چوتھی بات تھی۔ اب 5ویں بات، جائز و حلال کمائی، یعنی محنت اور ایمانداری سے اپنے لیے روزی کمانا، جائز اور حلال کمائی، محنت کرنے سے، ایمانداری سے اپنی روزی کمانا، تو یہ تھا اس کا 5واں اصول۔ 6واں اصول ہے صحیح کوشش، یہ کوشش جاری رکھنا کہ ذہن پراگندہ نہ ہو۔ وہ 6واں اصول جو اس کا وہ یہ ہے کہ صحیح کوشش یہ ہے کہ انسان اپنے ذہن کو خراب نہ کرے، اپنے ذہن کو پراگندہ نہ کرے، اور اس میں برے خیالات پیدا
न हो, और हमारा इंसानी जहन जो है इसमें बुरे ख्याल पैदा नहीं होने चाहिए। नंबर 7, नेक ख्याल। 7वां उसूल जो है उसका नेक ख्याल, जहन को पूरी तरह बेदार रखना और मुशाहिदे को मजबूत बनाना। अपने जहन को इंसान अच्छी तरह से बेदार रखे, अच्छी तरह से सोचे समझे और जो उसका मुशाहिदा है उसको मजबूत बनाए। नंबर 8, सही गौर व फिक्र। 8वीं बात जो है, 8वां उसूल जो इसने कहा है गौतम बुद्ध ने, वो है सही गौर व फिक्र, दुरुस्त तरीके से सोच विचार करना, सही तरीके से सोचना और मुराकबे के ज़रिए जहन को ठीक समझ में ले जाना। और मुराकबे के ज़रिए, और मुराकबा कहते हैं सोच विचार को, सब चीज़ों को छोड़कर खुदा की तरफ ध्यान करना। तो मुराकबे के ज़रिए इंसान अपने जहन को ठीक समझ में ले जाए। ये थे गौतम बुद्ध के जो 8 उसूल थे। गौतम बुद्ध ने दुनिया के बेशुमार इंसानों पर अपने असरात छोड़े हैं और गौतम बुद्ध ने अपने असरात दुनिया के बहुत से इंसानों पर छोड़े हैं। बहुत से इंसान जो उसकी तालीमात से मुतासिर हो गए हैं और उन्होंने उन तालीमात पर अमल करना शुरू कर दिया है। उनकी तालीमात किसी भी लिहाज से कदीम हिंदुस्तानी फ़लसफ़ा का अयादा नहीं थी। और उनकी जो तालीमात हैं वो जो कदीम हिंदुस्तानी, जो पहले से हिंदुस्तानी फ़लसफ़ा जो है उसका वो अयादा नहीं थी। गौतम बुद्ध के तस्वुरात की गहराई के सबब ही बुद्ध मत हिंदुस्तानी हदूद से बाहर तक फैला और उसके फ़लसफ़े ने कबूल खास आम की सनद हासिल की। और गौतम बुद्ध के जो तस्वुरात थे, उन तस्वुरात की गहराई की वजह से, उन तस्वुरात वो उसके जो तस्वुरात थे वो बहुत ही गहरे थे और उसी गहराई की वजह से बुद्ध मत हिंदुस्तान के जो हदूद हैं, हिंदुस्तान का जो इलाका है, उस इलाके से बहुत हद तक बाहर निकला और बाहर के मुल्कों में भी फैला और उसके फ़लसफ़े ने कबूल खास आम की सनद हासिल की और बहुत से लोगों ने इसके उस फ़लसफ़े को माना और इस फ़लसफ़े को कबूल खास आम की सनद हासिल हुई। तो ये था गौतम बुद्ध जो सबक हमने पढ़ा। इंशाअल्लाह जो इसके आगे लेक्चर आएगा उसमें हम इसके सवालात के जवाबात लिखेंगे। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।